السلام علیکم ڈیئر فیلوز، یہ ہماری انشاءاللہ سی ایس ایس سیریز کی فرسٹ ویڈیو ہوگی اور اس کو میں انٹروڈکٹری ویڈیو نہیں کہوں گا بلکہ ایک سٹیپ اور پیچھے اگر آپ آ جائیں تو میں اس کو پریلیمنری سیشن کہوں گا. میں نے نوٹ کیا کہ اکثر جب میں یا میرے جو پیئرز ہیں، جب ہم سی ایس ایس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سیدھا جاتے ہیں سلیبس پہ. اچھا یہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں، یہ آپشنل ہیں، اس میں زیادہ مارکس آتے ہیں، اس میں یہ ہمارا انٹرسٹ ہے تو یہ ایزی لگتا ہے، کر لو بس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ سی ایس ایس یا جو باقی اس طرح کے کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں جو سلیبس ہوتا ہے وہ ہوتا کیوں ہے؟ آخر وہی سبجیکٹس ہم نے کیوں پڑھنے ہوتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کہاں کام آتے ہیں وہ، اور وہ کہاں سے برانچ آؤٹ ہوتے ہیں، کہاں وہ سارے سبجیکٹ اوور لیپ کر رہے ہیں، ان کی بیس کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہم کبھی نہیں دیکھتے. جو کہ میرے خیال میں ایک پبلک سرونٹ کو، ایک ایسے بندے کو جس میں آگے جا کے گورن کرنا ہے یا ایڈمنسٹریشن میں جانا، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس طرح کی اپروچ اس کی ہونی چاہیے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک بیس سیٹ کریں، ٹھیک ہے، ایک سٹارٹ ہو ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہو کہ اچھا ہم نے یہاں سے آگے چلنا ہے، ایک پوائنٹ ہو نا ہمارے پاس، سٹارٹنگ پوائنٹ ہو. ٹھیک ہے، ایسے رینڈملی ایک یہاں سے سبجیکٹ پک کر لیا، یہاں سے پتہ نہیں ہے کہ وہ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، تو تھوڑا ہمیں وہ موٹیویشن ہی نہیں ملتی. ہمیں آرگنائزڈ ہی نہیں، جب چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں نا تو وہ زیادہ اچھے سے ہم اینڈ تک اس کو پرسو کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا ویڈیو کا بیسیکلی کہ ہم ذرا آرگنائز ڈفرینٹ ہم دیکھیں کہاں اوور لیپ کر رہے ہیں سبجیکٹس. تو انفارمیٹیو تو یہ ہونی ہی تھی ویڈیو ڈیفینیٹلی، لیکن میری کوشش تھی کہ ہم اس کو انگیجنگ اور تھوڑا سا موٹیویشنل بھی بنائیں. تو اس کے لیے پھر مجھے اس سے بیسٹ کوئی ٹائٹل نہیں ملا کہ میں یہ مطلب اس سب کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں کہ آخر جو ہم 21ویں صدی کے 2021 میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہم لوگ امپورٹنٹ ہیں، کیا ہم لوگ لکی ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ان ساری چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر پائیں گے. اچھا، میں یہاں پہ اس ٹاپک کو آگے چلاتے ہوئے مطلب جنرل سے شروع کروں گا. میری کوشش ہوگی تو ہم اسپیسیفک کرتے جائیں، ٹھیک ہے، فلٹر آؤٹ کرتے جائیں. جو ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی جنرل ایک نالج کے لیے ایک ویڈیو ہے جو آپ اس میں سی ایس ایس میں نہیں اور ایگزام میں بھی کام آ جائے گی. زندگی میں اور بہت سی جگہوں پہ آپ یہ انفارمیشن یوز کر سکتے ہیں. اوتھینٹک سورسز انشاءاللہ شیئر کی جائے گی. تو جنرل ٹو اسپیسیفک، ٹھیک ہے، جس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. ہمارا سی ایس ایس میں ایک سبجیکٹ انگلش ایسے کا بھی ہے. تو انگلش ایسے جب آپ لکھتے ہیں، چاہے انگلش کا ہے یا کسی بھی سبجیکٹ کا ہے، تو اس میں بھی ہم یہی اپروچ یوز کرتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ کی. ہم جنرل فیکٹس سے شروع کرتے ہیں اور اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں، اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں. اوور آل ایسے میں بھی اور ہر پیراگراف میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو بھی کچھ اس طرح کی ہوگی. تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے جیسے کہ کہا اسٹارٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ اگر سلیبس دیکھیں، اچھا کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس میں ہر تو نہیں، ڈیفینیٹلی ایک ویڈیو میں نہیں کر سکتے ہم کافی سارے، یعنی ہسٹری ہو گیا، جیولوجی، جیوگرافی، ریلیجن، کاسمولوجی، اسپیس وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کو ہم ٹچ کریں ہلکا ہلکا سا. ڈیفینیٹلی ایک بیسک سا ہم نالج لینے کی کوشش کریں کہ کہاں یہ کس طرح سے یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. تو اب جب سلیبس دیکھیں گے نا ایوری ڈے سائنس کا، تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ اسپیس کی کاسمولوجی بھی ہوگی، گلیکسی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. سو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں سلیبس سے سم ہاؤ. اینی ویز ہم شروع کرتے ہیں. تو میں شروع سے شروع کروں گا. اچھا، اس سے بھی پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ سائنٹسٹ مطلب اس طرح کی بھی تھیریز ہیں کہ ایک یونیورس نہیں، بہت ساری یونیورسز ہیں، ملٹی ورسز. ٹھیک ہے، یعنی ایک شیٹ ہو ببلز کی، ببل جس میں سے ایک ببل ہماری یونیورس اور بہت ساری ببلز ہیں، ملٹی ورسز. لیکن ابھی ہمیں اس کا تو پتہ ہے نہیں. تو ہمیں اس کا پتہ کہ ایک یونیورس تو ڈیفینیٹلی ہے. تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایک یونیورس کی بھی ہم صرف اگر بات کریں تو اس ایک یونیورس میں بھی 10 ملین سپر کلسٹرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہر سپر کلسٹر کے اندر درجنوں لوکل گروپس موجود ہیں. ہمارا ورگو ہے، ٹھیک ہے، ہمارے والا. اور اگر ہم اس کی بات کریں تو اس ایک لوکل گروپ کے اندر بھی، یا بلکہ ایک سپر کلسٹر کے اندر بھی 1,00,000 گلیکسیز موجود ہیں. ایک سپر کلسٹر میں 1,00,000 گلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری گلیکسی کون سی ہے؟ ملکی وے گلیکسی. اور جو ہمارے سے قریب ترین گلیکسی ہے وہ اینڈرومیڈا گلیکسی ہے. اور اگر ایک گلیکسی کی بات کریں تو ایک گلیکسی میں 5,000 سے زیادہ، ہمارے والی جو ہے فار ایگزامپل ملکی وے گلیکسی، 5,000 سے زیادہ سولر سسٹمز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایک گلیکسی کے اندر 100 سے 400 بلین سے بھی زیادہ سٹارز موجود ہیں ایک گلیکسی میں صرف. اور اگر ہم اپنے مطلب ہمارا جو سولر سن اور پلانٹ وغیرہ، تو ہمارے سے جو قریب ترین سولر سسٹم ہماری ہی گلیکسی ملکی وے گلیکسی میں ہے وہ الفا سینٹوری ہے. اور اگر اس کا ہم فاصلہ، جو ہمارا قریب ترین نیبرہڈ ہے، اس کا ہم فاصلہ اپنے سولر سسٹم سے دیکھیں تو وہ 4.37 لائٹ ایئرز بنتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ لائٹ ایئرز ہیں, ہمارے زمینی ایئرز نہیں. یعنی ایک لائٹ ایئر 6 ٹریلین مائلز کی ایکول ہے. یا زمین پہ جب 60,000 سے زیادہ سال گزر جاتے ہیں تب اسپیس میں ایک لائٹ ایئر گزرتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے, ہماری جو یونیورس ہے وہ کتنی وسیع ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی بات یہ کہ یہ صرف وسیع ہے نہیں, یہ وسیع ہوتی جا رہی ہے. شروع میں جو سب سے پاپولر کنسیپٹ ہے کہ بگ بینگ ہوا, ٹھیک ہے, جس کے یعنی شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ سی بال سی تھی, انڈیفینٹ اس کی ڈینسٹی تھی, انڈیفینٹ ہیٹ تھی اس کے اندر, اور وہ پھر ود ان مطلب فریکشن آف سیکنڈ وہ ایکسپینڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, جس کے نتیجے میں یہ ساری جو یونیورس کے اندر جو میں نے کمپوننٹس آپ سے شیئر کیے ہیں یہ وجود میں ہے. اب یہ چیز کیوں پاپولر ہے سائنٹیفک کاسمولوجیکل کمیونٹی میں؟ کیونکہ ابھی بھی مطلب یہ چیز نا جو ریڈ شفٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کنفرم کرتی ہے کہ جو ہماری یونیورس ہے, یعنی وہ جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ دی ریٹ آف, اگر ہم اسپیڈ دیکھیں تو 70 کلومیٹر پر سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں 70 کلومیٹر جو ہے یونیورس وہ دور جا رہی ہے, ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت وسیع ہے, ہماری مطلب لمٹ سے بہت باہر ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اپنے سولر سسٹم پہ. تو ہمارے اب جو گیلیکسی تھا نا, اچھا میں تھوڑا سا پاس کروں گا, ابھی اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اچھا جی, اب ہم دوبارہ سے شروع کریں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو سولر سسٹم وہ کیسے بنا, کب بنا. تو یونیورس تو ہماری تقریباً بنی 13.8 بلین ایئرز اگو. ٹھیک ہے, یہ جو بگ بینگ کا کنسیپٹ ہے. اگر ہم بات کریں اس ملکی وے کے اندر جو ہمارا سولر سسٹم ہے, تو اس ملکی وے میں ایک بادل تھا نبولا نام کا, ٹھیک ہے, ڈسٹ کا اور گیسز کا بادل تھا. تو اس کے اندر جو گریوٹی تھی نا, اس نے چیزوں کو پل کیا اپنی طرف, تو اس میں نا ڈفرینٹ جو میسز تھے وہ اکٹھے ہونا کلمپ بننا شروع ہو گیا. تو وہ جو کلمپ بنے نا, اس میں سے اب کچھ بڑے گولے بن گئے, کچھ چھوٹے. اب جو جتنا جس کا میس زیادہ ہوتا ہے اس کی گریوٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. جو سب سے بڑا گولا تھا وہ سورج تھا, اسٹار. باقی چھوٹے گولے تھے پلانٹس, وہ اس کے نیچرل سیٹلائٹ بن گئے, اس کے گرد گھومنے لگے. ٹھیک ہے, 9 تھے شروع میں, ایک کو ہم نے خارج کر دیا, پلوٹو کو. کیوں کر دیا وہ بھی میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. لیکن اب ہم آتے ہیں سن کی طرف, جو ایک بڑا گولا بنا, ٹھیک ہے نا, اسٹار. اب مزے کی بات, میں نے بتایا نا ہم لکی ہیں کہ نہیں, تو ہمیں انرجی بھی تو چاہیے تھی, انرجی کے بغیر تو لائف ہو نہیں سکتی تھی. تو اب جب ایکریشن, اچھا یہ جو مطلب میس آپس میں ملتا ہے نا, جیسے میں نے بتایا وہ کلمپ ہونے لگا, تو اس کو ایکریشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب سورج کا وہ جو مطلب ڈفرینٹ میس پارٹیکلس ہے وہ آپس میں ایکریشن ہوئی, ان میں تو فرکشن بھی ہوئی, تو اس فرکشن سے ہیٹ پروڈیوس ہوئی. اب وہ ہیٹ اتنی پروڈیوس ہوئی کہ وہ ٹمپریچر فیزیبل, وہ کنڈیشنز فیزیبل ہو گئیں نیوکلیر فیوژن کے لیے. ٹھیک ہے, جو 2 ہائیڈروجن ملتے ہیں, ہیلیم بنتا ہے, میس بنتا ہے اور انرجی بنتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہائیڈروجن مل رہے ہیں اور ہیلیم بن رہا ہے. تو کبھی ایسا بھی تو ہوگا کہ سارے ہائیڈروجن مل جائیں گے اور ہیلیم بن جائے گا اور پیچھے رہے گا نہیں ہائیڈروجن, نیوکلیر فیوژن رک جائے گا. یس, ایسا بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں ہوگا, 5 بلین ایئرز تک کے بعد ایسا ہونے والا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سن جو ہے اس کی انرجی ختم اور وہ ریڈ جائنٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اینی ویز وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اب سن سے 2 چیزیں آ رہی ہیں جی, ایک میس, ٹھیک ہے, نیوکلیر فیوژن کے نتیجے میں, اور ایک انرجی. اب میس کیسے آ رہا ہے, وہ میگنیٹک فیلڈ. اچھا, جب سن جو ہے نا وہ اب ایک گولا ہے, وہ اپنے ایکسس پہ بھی گھومتا ہے, تو اس کے نتیجے میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس کی جو آؤٹر جو سرفیس ہے نا سن کی, اس میں کرونا اس کو بولتے ہیں, اس میں سے پارٹیکلز نکلتے ہیں پلازما کے. اچھا, کرونا یہ وہ والا کووڈ والا کرونا نہیں ہے, اور کرونا ہے سن کی آؤٹر موسٹ جو ایٹماسفیئر ہے, اس میں سے کرونا کے پارٹیکلز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے, وہ پلازما, ٹھیک ہے, چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں, تو وہ میگنیٹک فیلڈ لائنز وہ باہر کو پھینکتا ہے. ٹھیک ہے, سورج, وہ پارٹیکلز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں باہر, یعنی اسپیس میں, جہاں پلانٹس کی طرف بھی وہ جاتی ہے, اور وہ سپر سونک اسپیڈ پہ چلتی ہیں, جس کو ہم سولر ونڈ, ہم اس کو پھر کیا بولتے ہیں, سولر ونڈ, کہ یعنی سولر ونڈ ہے وہ بہت تیز اسپیڈ میں. اور دوسرا انرجی جو ہے وہ ریڈیشن. آپ کو پتہ ہے ریڈیشن ہماری جو مین سورس ہے انرجی کا, وہ سن سے جو ریڈیشنز آ رہی ہیں اس میں ہارمفل بھی ہیں. اب 2 چیزیں ہیں, اب میس آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ پلانٹس ہیں. اب اس کا میں بعد میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے میں ذرا پلانٹس کا بتا دوں کہ 9 پلانٹس تھے پہلے. پلوٹو کو ہم نے اس لیے نکال دیا کہ اس کی جو نیبرہڈ ہے نا, جو اس کا جو وہ ریوالو کر رہا ہے, اس میں وہ کلیئر نہیں ہے, اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں, اور بہت سی جیسے میں نے ایسٹرائڈز ہیں بڑے بڑے, اسی کے سائز کے اور بھی چیزیں ریوالو کر رہی ہیں, تو ہم نے اس کو نکال دیا کہ یہ کنڈیشنز فلفل نہیں کر رہا. پیچھے بچے 8. اب ان 8 میں سے جو 4 ہیں وہ ایسٹرائڈ بیلٹ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, سورج ہے,
اور پھر 4 پلینٹس ہیں، پھر ایسٹرائڈ بیلٹ ہے. ایسٹرائڈ بیلٹ مطلب ڈفرینٹ ایسٹرائڈس میں سن کے گرد ریوالو کریں. تو وہ جو اندر والے پلینٹ اس میں سب سے قریب مرکری ہے، پھر اس کے بعد وینس آتا ہے، پھر ارتھ آتا ہے اور پھر مارس آتا ہے. پھر ایسٹرائڈ بیلٹ اور اس کے بعد پھر باقی 4 ہیں، جوپیٹر، یورینس، سیچرن اور نیپچون. پھر اس کے بعد کوپر بیلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈفرینٹ ڈسٹ کے اور گیسز کے پارٹیکلز ہیں. کوپر بیلٹ کے بعد اس سے بھی پیچھے پلوٹو گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی اگر ہم آگے جاتے ہیں تو پھر اوارڈ کلاؤڈ ہے. اور اوارڈ کلاؤڈ جو ہے اس کے اندر فروزن پارٹیکلز ہیں اور ڈسٹ کے پارٹیکلز ہیں، گیس فروزن. ٹھیک ہے، آئس کے پارٹیکلز، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم کومیٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اوارڈ کلاؤڈ میں. اب یہ تو ہو گیا ایک ڈفرینٹ. اچھا، جو یہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے نا یہ سن کے ارد گرد، اس کو ہم ہیلیوسفیئر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک یہ سن کی جو فیلڈ جا رہی ہے. اب مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہماری جو زمین ہے وہ جس جگہ پہ آیا ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے، اور وہ گولڈی لاک زون، اس کو ہم گولڈی لاک زون بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہیبیٹیبل زون ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک لک ہے کہ اس سے اگر پیچھے ہوتا تو یہ وینس ہوتا جہاں سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا. اس سے اگر آگے ہوتا تو یہ مارس ہوتا جہاں چیزیں فریز ہو جاتی. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے گولڈی لاک زون میں، جہاں پانی لیکوڈ رہ سکتا ہے، یعنی لائف پاسبل ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اور بھی تو ہرڈلس ہے. جو سن سے جو فیلڈ آ رہی ہے وہ سپر سونک، وہ جب آتی ہے نا سن سے، وہ جو پلازما کے پارٹیکل باہر نکلتے ہیں وہ سپر سونک اسپیڈ پہ، اگر کوئی سپر سونک اسپیڈ پہ جہاز بھی چلے نا فار ایگزامپل. اچھا، جب کشتی فار ایگزامپل بہت اسپیڈ سے سمندر میں یا دریا میں چلتی ہے نا، تو آپ اگر غور کریں وہ لہروں کو کاٹتی ہوئی آگے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسپیس میں نا یہ جو پارٹیکلز ہیں نا وہ کرو کر دیتے ہیں اسپیس کو. اپنے آئنسٹائن کا کنسیپٹ پڑھا ہوگا اسپیس کرو کا، تو وہ اس کو ہم بو شاک بولتے ہیں. پھر جو انٹرسٹیلر اسپیس ہے نا اس کو کھینچتی ہے ان پارٹیکلس کو اپنی طرف، تو وہاں پہ پھر یعنی ان کی اسپیڈ کم ہوتی ہے سپر سونک سے. پھر وہاں پہ ہم اس کو ٹرمینیٹنگ شاک بولتے ہیں. لیکن اسٹل یہ موو تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ارتھ کی طرف بھی یہ پارٹیکلز آتے ہیں. اگر ایسے ہی آ جاتے ہیں یہ چارج پارٹیکل یہ پلازما کے، تو ارتھ کی تو تباہی ہو جانی تھی. لیکن کیا ہے کہ جو جیسے سن اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے اسی طرح سے ارتھ بھی اپنے ایکسس کے گرد. اچھا، تھوڑا سا میں ارتھ کا تھوڑا سا بتاؤں آپ کو تاکہ آپ کو میگنیٹک فیلڈ کا سمجھ آئے. ارتھ کی اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں نا، اس کا اسٹرکچر دیکھیں، سب سے جو انر موسٹ. اچھا، یہ جو پلینٹس تھے نا، پہلے میں تھوڑا یہ بھی بتا دوں، ایسے ہی پلینٹ نہیں بن گئے، پلینٹ بننے میں بھی بڑا عرصہ لگا. ٹھیک ہے، پلینٹ میں یہ بھی پہلے جیسے نیبولا میں نے کہا نا بادل تھا، اس طرح سے یہ بھی ایک ڈسک سی ہوتی تھی گیسز کی اور ڈسٹ کی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا کہ جیسے جیسے اس میں پارٹیکل ایڈ ہوتے گئے میس بڑھتا گیا. میس جب بڑھتا ہے گریوٹی بھی بڑھتی ہے، تو وہ اتنی بڑھتی گئی کہ اس نے چیزوں کو کھینچ لیا، کوہیژن ہوئی. یعنی اس کو ہم ایکریشن بولتے ہیں آپس میں، جس کے نتیجے میں فرکشن بھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ارتھ کا بھی آپ دیکھیں نا اندر جو انر کور ہے اور آؤٹر کور ہے وہ بڑا گرم ہے، 5000 ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا تو ایکریشن ہوئی. اب ایکریشن کے نتیجے میں ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک ٹیریٹری سی بنی ہے نا، لینڈ سی بنی. لیکن پانی نہیں تھا اس میں. پہلے پانی کچھ تھا مے بی، جیسے جب ایکریشن ہوئی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں انر موسٹ جو ہے وہ آپ کی کور ہے، انر کور ہے. پھر اس کے بعد آؤٹر کور ہے. ٹھیک ہے، آؤٹر کور کے آگے اگر ہم دیکھیں تو مینٹل آتا ہے. اچھا، آؤٹر کور یہ وہ چیز ہے، یہاں پہ بھی آئرن ہے، مینٹل میں بھی آئرن ہے، نکل ہے. اب یہ جو چیزیں نا یہ بڑی مولٹن فارم میں ہے، بہت زیادہ ہاٹڈ ہے. مینٹل یہ جو آپ کی انر کور ہے وہ سالڈ ہے، ڈینس ہے. پھر اس کے بعد آؤٹر کور وہ لکوڈ ہے، ٹھیک ہے، ہاٹ لکوڈ، میگما جس کو ہم میگما بولتے ہیں. مینٹل سیمی سالڈ اور اس کے اوپر پھر کرسٹ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کرسٹ یعنی یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہیں نا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس جو اوپر کا اس کا لیتھوسفیئر ہے تو وہ اس کے اوپر ہے. اور پھر وہاں ساتھ پانی بھی ہے جس کو ہم ہائیڈروسفیئر بولتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو آؤٹر کور سے یہ جو میگما ہے نا، یہ جب نکلتا ہے، یہ فشرس کے ذریعے کبھی کبھی جب ٹیکٹونک پلیٹس ٹکراتی ہیں تو یہ اوپر نکلتا ہے ارتھ کے اوپر. تو جب یہ اوپر نکل آتا ہے تو ہم اس کو لاوا بولتے ہیں. اندر میگما ہے، باہر نکلے گا تو لاوا، مولٹن راکس ہیں. تو یہ آئرن ہے، ٹھیک ہے، اس میں نکل ہے. تو یہ ارتھ اپنے ایکسس پہ بھی جو ہے یہ اسپن کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب ارتھ اپنے ایکسس پہ اسپن کرتی ہے نا، یہ 24 اس کو 24 گھنٹے لگتے ہیں اور یوں ایک دن یہ نہیں بنتا ہے. اچھا، تو اب آپ نے الیکٹرو میگنیٹزم کا اگر کنسیپٹ پڑھا ہے، لینزز لا، فیریڈیز لا اور امپیئرز لا، تو آپ
پتہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ اوپر ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا وہ انر کور سے میگما اور یہ سارا کچھ فشرز کے ذریعے. تو جب ارتھ اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے تو اس سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو زمین کی کیا ہے, میگنیٹک فیلڈ بھی ہے, وہ آؤٹر کور کی وجہ سے مینلی. اب وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا زمین کی, یہ جو سن سے جو پارٹیکلز آ رہے ہیں, یہ جو فیلڈ آ رہی ہے نا, وہ پھر اس کو اپوز کرتی ہے, اور یوں ارتھ جو ہے وہ ان پارٹیکل سے بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان پارٹیکل سے. اب پارٹیکل سے تو بچ گئی, ٹھیک ہے, میس پارٹیکلس تھے, لیکن ابھی ریڈیشن بھی تو آ رہی ہے, اس میں بھی تو ہارمفل ریڈیشن ہیں, یوزفل بھی ہیں, ہارمفل بھی ہیں. تو جیسے سن کے گرد ایٹماسفیئر ہے نا, ہیلیوسفیئر, تو جو زمین ہے ہماری اس کے گرد بھی کیا ہے, ایٹماسفیئر ہے. ٹھیک ہے, اس کی بھی ڈفرینٹ لیئرز ہیں. ٹھیک ہے, سب سے جو پہلی لیئرز ہے وہ ٹراپوسفیئر ہے, جس میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, 10 کلومیٹر اوپر تک پورا ایکو سسٹم ہے, جاندار سارے ادھر ہی رہتے ہیں. اس کے اوپر پھر اگر ہم جائیں تو اسٹریٹوسفیئر آتا ہے. ٹھیک ہے, 10 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر تک. یہاں پہ اوزون لیئر ہے. اوزون لیئر ہے جو ہمیں ہارمفل الٹرا وائلیٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے. تو یوں میگنیٹک فیلڈ ہمیں بچا رہی ہے ان پارٹیکل سے, اور اوزون لیئر ہمیں بچا رہی ہے ہارمفل ریڈیشن سے. ٹھیک ہے, تو ہماری بچت ہو جائے. تو بہرحال ابھی کچھ اوزون ہول بھی مطلب ڈسکور ہوئے ہیں جو انٹارکٹیکا کے ریجن میں ادھر ادھر, جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں. تو سیکنڈ جو ایٹماسفیئر کی لیئر ہے وہ اسٹریٹوسفیئر ہے, جو کہ 30 کلومیٹر تک ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ جو ہے میزوسفیئر ہے, 30 سے لے کے 50 کلومیٹر تک مڈل لیئر ہے. ٹھیک ہے, 50 سے 400 تک تھرموسفیئر ہے, اور پھر اس کے بعد آن ورڈ 400 سے آگے ایگزوسفیئر ہے. تو یہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں زمین کی. اچھا, پھر ہم یہ بات کریں کہ جب زمین شروع میں وجود میں آئی تو اب اس میں پانی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی اوبیسلی پانی لائف کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر بھی زندگی ممکن نہیں. تو کچھ پانی تھوڑا سا تو وہ یہ جیسے لاوا, میں نے آپ کو بتایا میگما لاوا کی صورت میں نکلتا ہے, تو اس میں واٹر ویپرز بھی نکلتے ہیں. اگر آپ بلوچستان والی سائڈ پہ جائیں تو کن ملیر کے ساحل سے تھوڑا پہلے ہنگلاج کے ریجن میں مڈ والکینوز ہیں. اگر آپ اس کے اوپر جائیں, وہ ہندو ریچول سائٹ بھی ہے, اس کے اگر آپ ٹاپ پہ جائیں تو آپ کو وہاں سے بھی واٹر ویپرز نکلتے ہوئے, یعنی وہ بلبلے سے نکلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. یعنی کہ لاوا کے ساتھ واٹر ویپرز بھی نکلتے ہیں. ایک تو یہ, لیکن مین جو سورس تھا وہ ایگزو پلانٹ سورس تھا, یعنی باہر سے. جب شروع میں زمین بنی تو اوبیسلی جب یونیورس بنی یونیورس کی بات کروں, ہمارا جو سولر سسٹم بنا 4.5 بلین سال پہلے, تو وہ اس وقت چیزیں بے ہنگم تھیں, زیادہ ٹکرا رہی تھیں آپس میں. آہستہ آہستہ پھر وہ چیزوں میں مطلب وہ ہموار ہوئی چیزیں. تو زیادہ مطلب اس وقت ایسٹرائڈ ٹکراتے تھے, کومیٹس, میں نے آپ کو بتایا نا ورلڈ کلاؤڈ میں کومیٹس جو کیا تھے, آئس, فروزن آئس تھی, وہ آئس کے جائنٹ پارٹیکلز تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ جب زمین پہ ٹکراتے تھے تو اس کی اوبویسلی اس کی کمپوزیشن میں بھی واٹر تھا, تو اس طرح سے پانی. اب ظاہر ہے وہ ایک کومنٹ تو آیا نہیں ہوگا. یہ ہم جب بات کرتے ہیں ایولیوشنری پروسیس کی, تو یہ ملینز آف ایئرس کا پروسیس ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر پانی زمین میں آیا, اور اس طرح سے ہائیڈروسفیئر بنا اور لتھوسفیئر بنا. ٹھیک ہے, یعنی کانٹیننٹس ہیں ہمارے, ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ڈفرینٹ, اور پھر ہمارے پاس ہائیڈروسفیئر ہے. اوشنز, ٹھیک ہے, تو 5 اوشنز ہیں ہمارے, ساؤدرن اوشن, انڈین اوشن, آرکٹک اور اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن. 5 اوشنز ہیں. جبکہ اگر ہم کانٹیننٹس کی بات کریں 8 بھی کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے زی لینڈیا بھی, اس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی 7 ہی ہم کنسیڈر کریں گے. ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ایشیا ہے, اس کے بعد افریقہ ہے, افریقہ کے بعد پھر ساؤتھ امریکہ, پھر نارتھ امریکہ, پھر اس کے بعد انٹارکٹیکا, اور پھر اس کے بعد یورپ, اور سب سے چھوٹا آسٹریلیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے گلوب کو دیکھیں تو وہ مطلب گول ہے. اگر ہم اس کو لیٹرلی انٹرسیکٹ کریں تو وہ جو لیٹرل ایک لائن ہوتی ہے اس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں. اگر ہم لانگیٹیوڈنلی اس کو انٹرسیکٹ کریں تو وہ پرائم میریڈین ہے. تو جو زیادہ تر جو پلینٹس ہیں وہ ایکویٹر کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, نارتھ والی سائڈ پہ ہیں. پلینٹس کی بات کر رہا ہوں, سب جو کانٹیننٹس ہیں. ساؤتھ امریکہ نیچے ہے, لیکن وہ بھی کنیکٹڈ ہے نارتھ امریکہ سے, سینٹرل امریکہ کے ذریعے سے. لیکن جو آسٹریلیا ہے وہ ایکویٹر سے نیچے ہے, ساؤتھ والی سائڈ پہ. تو اسی وجہ سے اس کو دی لینڈ ڈاؤن بلو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آسٹریلیا کافی نیچے کر کے اور سب سے چھوٹا بھی ہے. تو یہ تو ہو گیا مطلب ہماری تھوڑی سی اسٹرکچر ہو گیا, جیوگرافی ہو گئی. اچھا, جیولوجی کی بات کریں, اب اس سے پہلے جب 60 ملین گزرے
ہمارا جو سولر سسٹم بنا تو 4.5 بلین سال پہلے، تو اس کے 60 ملین سال بعد ایک کیمیکل ریئیکشن ہوا. ٹھیک ہے، اب یعنی ایسی کنڈیشنز بن گئی کہ کیمیکل ریئیکشن ہو سکے جس کے نتیجے میں شوگرز بن سکیں، فارمیلڈیہائڈ، گلیسرالڈیہائڈ. ٹھیک ہے، اور وہ پھر نائٹروجینس بیسز کے ساتھ گوانین، ایلانین وغیرہ کے ساتھ ملیں اور فاسفیٹ گروپ بنے، اور اس طرح سے شروع میں ایک ہمارے پاس نیو لائف پروسیس سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، یعنی ایک RNA کی طرح کی چیز بنی جو سیلف ریپلیکیٹنگ تھی. ٹھیک ہے، اب پہلے تو یہ ماننا 1800 سے پہلے کے جو لوگ تھے بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے، کیسے ممکن ہے لائف جو ہے وہ وائٹلزم کا کنسیپٹ تھا. ٹھیک ہے، کہ لائف جو ہے نا وہ کوئی میجیکل چیز ہے، وہ نان لیونگ، اور یہ مطلب یہ ماننا ہی بڑا مشکل تھا. لیکن پھر جب یوریا کی ڈسکوری ہوئی مطلب باہر ایکزوجینس سورس سے، تو پتہ لگا کہ جو انسانوں کے یا جانداروں کے اندر کی چیزیں ہیں وہ باہر نان لیونگز میں بھی موجود ہیں. تو وہاں سے یہ چیز تھوڑی شروع ہوئی، اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئیں. تو اب آج کی دنیا میں تو یہ مانا ہوا بہت آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں کرونا وائرس جو ہے 2019 سے پہلے تو کوئی نام بھی نہیں تھا اس کا، لیکن پھر بن گیا، کسی نہ کسی طرح سے بن گیا، اور پھر بنا اور ایسا بنا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا دیکھتے ہی دیکھتے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں میوٹیشن بھی ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی بنا بھی اور پھر چینج بھی ہو گیا. وہ جو چینج ہوا وہ بھی پھیل گیا. یعنی ایک ہی چیز بنی، یعنی 2-3 سال میں ہم نے دیکھا، 2-2.5 سال میں، کہ ایک چیز بنی اور اس کی بھی ڈفرینٹ ویریئنٹس بن گئے، UK ویریئنٹ، انڈین ویریئنٹ، وہ پھیل گئے. سو اگر 3 سال میں ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب جب ہم بلینز آف ایئرس کی بات کرتے ہیں تو ایسا ممکن کیوں نہیں ہے. اسپیشلی ابھی پچھلے منڈے کو، یعنی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، ایک فار دی فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، ہینیگوا سلمونیلیکا یہ اینیمل ایک ڈسکور ہوا ہے جو بریتھ ہی نہیں کرتا. فار دی فرسٹ ٹائم یہ پہلا اینیمل ہے ایسا جو پیراسائٹ ہے سالمن فش کے فلیش کا، اور اس کے پاس مائٹوکونڈریا نہیں، یہ بریتھ ہی نہیں کرتا. اینیملز کی ہم ڈیفینیشن نہیں کہہ لیں کہ وہ اس کے اوپر ہی پورا نہیں اتر رہا. تو یہاں سے اب تو مطلب ایسی چیزیں بھی ڈسکور ہو گئی ہیں فار دی فرسٹ ٹائم کہ اینیمل ہم مطلب امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ سانس نہ لیتا ہو. ٹھیک ہے، ایسے اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی نہ ہو. تو یہ چیزیں بھی ڈسکور ہو گئی. اس کے بعد یہ چیز ماننا کہ نان لیونگ پروسیسز سے لیونگ جنریٹ ہو سکتا ہے. لائک ہم بھی تو نان لیونگ سی اللہ نے ہمیں اگر بنایا ہوگا تو ہم پہلے بے جان ہی ہوں گے، تو پھر جان ہمارے میں ڈالی گی کسی جیسے بھی اس نے ڈالی، بٹ سم تھنگ ہیپن. ٹھیک ہے، کچھ ہوا. تو جو RNA بنا، پھر RNA 60 ملین کے بعد، پھر اس کے بعد RNA سے وہ ایک سمپل سا سیل بنا. ٹھیک ہے، ناٹ بیکٹیریا، ایک بہت سمپل سا سیل. پھر وہاں سے وہ بیکٹیریا پروکیوٹک سیل بنا، پھر اس کی وہ کلسٹرز آف سیل بن گیا، پھر کالونی بن گئی، سیانو بیکٹیریا بن گیا. اس طرح سے کرتے کرتے ہم 5 کنگڈم آج پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پہلے دریائی میرین لائف بنی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ جیولوجیکل بھی ہمیں اس کی وہ کریں گے تو ڈفرینٹ میرین لائف بنی. پھر وہ جب سمندر سے باہر نکلی تو ریپٹائلز اور ایمفیبینز میں کنورٹ ہوئی، پھر اڑنے لگ گئی تو برڈز بنے. پھر وہاں سے ڈائناسورز اور میملی فارمز، میملز، اور پھر آگے اگر ہم کٹ شارٹ کریں تو ہومو ہیبیٹس، ہومو اریکٹس، ہومو نیانڈرتھلینسس، اور پھر آج کا انسان ہومو سیپین، جو کہ تقریباً 3,15,000 سال پہلے افریقہ میں جس کا بتایا جاتا ہے کہ وجود بنا. اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا جیولوجی کو بھی بریفلی سے ہم ٹچ کریں گے. جیولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ٹائم اسکیل ہے نا دنیا کا، کہ زمین تو بن گئی، اب جو ایولیوشن ہوتی ہے نا اس کے بھی ڈفرینٹ مطلب پروسیسز ہوتے ہیں. ڈفرینسیشن ہوتی ہے سب سے پہلے، یعنی جب کریشن ہوئی وہ زمین کے ڈفرینٹ ساخت بنتی ہیں تو وہ ڈینسٹی کی بیس پہ اس کی ڈفرینٹ یعنی اسٹرکچرز جیسے انر کور، آؤٹر کور، مینٹل کرسٹ، یہ چیزیں بنتی ہیں. ڈفرینسیشن ہوتی ہے. پھر فلڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لاوا. اچھا، یہ اب میرے موبائل کی ویڈیو زیادہ ہوگی، اس کا ٹمپریچر بھی ہائی ہو رہا ہے. اچھا، لاوا جو ہے وہ مطلب باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں واٹر ویپرز نکلتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ پروسیس ہوتا ہے. پھر ہم اگر سرفیس ایولیوشن کی بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ ایراز ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے. تو ہم مطلب ہیڈونک ہے، آرکیک ہے، ڈفرینٹ ہے. لیکن ہم لائف سے شروع کریں گے تو پیلیوزوئک ایرا سب سے پہلے تھا. ٹھیک ہے، جس کے اندر اسپیشیز بنی فار دا فرسٹ ٹائم. ایولیوشن وہ اسٹارٹ ہوئی، پروسیس اسٹارٹ ہوا. ڈفرینٹ
مطلب اسپیشیز آئیں. پھر اس کے بعد دوسرا آیا ہمارے پاس میزوزوئڈز ایرا, ٹھیک ہے, اس میں بھی ڈویژنس تھیں, ٹرائسیک, جوریسک اور کریٹیشیس. جوریسک وہ والا تھا جو یہ تقریباً 60 ملین سال, آج سے 60 ملین سال پہلے, 66 ملین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس میں ڈائناسورز وغیرہ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور میملی فارمز ہوتے تھے. پھر کریٹیشیس جو اس کا آخری پیریڈ تھا, اس میں کوئی آندھی آئی, طوفان آیا, جو بھی ہوا, وہ سارے لینڈ جو ڈائناسورس تھے وہ ایکسٹینڈ ہو گئے, بہت ساری اسپیشیز میرین لائف بھی ایکسٹینڈ ہو چکی تھی, لیکن برڈز والے جو اڑنے والے ڈائناسورس تھے وہ بچ گئے. یہ چکن جو آج آپ کھاتے ہیں یہ بھی ڈائناسور کی نسل کا. پھر کریٹیشیس جو ایرا تھا نا, جو اس کے بعد سینوزوئک ایرا, یہ وہ ایرا 66 ملین سال پہلے سے شروع ہوتا آج تک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ ایولیوشن ہوئی فلورا اور فانا, جو آج بھی بہت ساری ڈائیورسٹیز موجود ہیں دنیا میں. کنڈیشنز اس میں سارے یہ ماؤنٹین رینجز اور اس طرح کی چیزیں, یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو آپس میں ٹکراتی تھیں, تو اس کے نتیجے میں ماؤنٹینز اور یہ سارا کچھ بنا, ٹھیک ہے. یعنی کنڈیشنز جو ہیں وہ سوٹیبل بنی تاکہ انسان یہاں رہ سکے. تو 31 تقریباً 3,15,000 سال پہلے جو ہے وہ ہومو سیپینز بنے, ٹھیک ہے. پھر ان کی بھی اوبیسلی برین چھوٹے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے گئے, اور آج ہم دیکھیں سوچ سکتے ہیں, آج ہم ایسی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو پھر تقریباً 5,674 سال یعنی سمجھ 6,000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوگا کہ اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو ریلیجن بھی دینا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ بھی دینا چاہیے, تو پھر اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ اس کے بھی ہمیں اسکالرز کی انٹرپریشن ملتی ہیں. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سری لنکا میں سیلون کا جو ماؤنٹین ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایڈمس پیک بھی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا, ٹھیک ہے. کچھ مکہ وغیرہ کا کہتے ہیں. سو مطلب یہ مڈل ایسٹ, یہ ایشیا کا مطلب وہ ریجن تھا, بنتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بڑے ریلیجنس کی دیکھیں تو سب سے پہلے جوڈازم, ٹھیک ہے. 3 بڑے ریلیجن کی میں بات کروں گا. جوڈازم, ٹھیک ہے, وہ بھی کافی عرصہ پہلے مطلب اگر ہم حضرت فار ایگزامپل اسلام کی بات کریں تو تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی, تو موسیٰ ایجپٹ مڈل ایسٹ کے ساتھ ہی ہے, افریقہ کے سنگم پہ, ٹھیک ہے, وہاں ان کی ولادت ہوئی. پھر اس کے بعد ہم حضرت اگر ابراہیم کی بات کریں تو وہ بھی عراق میں, ٹھیک ہے, کچھ 40-45 ہزار سال پہلے. پھر ہم اگر اس کے بعد آ جائیں کرسچینٹی پہ تو تقریباً 2100 سال پہلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جیروسلم بیت المقدس وہاں پہ یعنی فلسطین میں ان کی ولادت ہوئی. پھر اسی طرح سے ہم آخر پہ آ جائیں اسلام پہ, ٹھیک ہے, جو آخری ہمارا دین ہے, جہاں پہ دین ختم ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے وہ پھر مکہ مکرمہ میں اللہ نے ان کو بھیجا. تو یوں اگر ہم یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی کہ ہم اگر یہ دیکھیں تو ساری جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے نا, وہ مینلی مڈل ایسٹ اور اس کے ارد گرد کے ریجنز میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ایون حضرت آدم کا بھی جیسے میں نے بتایا وہ بھی ایشیا. کیا وجہ ہے آخر اس کی, کیا وجہ تھی؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے بارے میں نا, تو ایشیا, یورپ اور افریقہ, یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. مڈل ایسٹ وہ پورشن ان کے مڈ میں آتا ہے. مڈل ایسٹ جو ہے وہ ان تینوں براعظموں کو کنیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو بڑے براعظم ہیں آپ کے, یعنی ترکی جو ہے وہ یورپ اور ایشیا, اور ادھر سے ایجپٹ جو ہے وہ افریقہ اور ایشیا, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ یعنی, اور ادھر ایران ساؤتھ ایشیا اور باقی مڈل ایسٹ کو, اور مڈل ایسٹ درمیان میں. تو اس کا مطلب ہے مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک ہارٹ ہے جہاں سے ہر طرف رسائی بھی تھی, اور انسان پہلے جیسے کہا جاتا ہے افریقہ میں ہوا, تو یہ سارا جو ریجن ہے نا یہ مین ریجن تھا, تو یہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی. جبکہ ہم باقی جب دیکھتے ہیں آسٹریلیا چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا ہے ویسے ہی, اور پیچھے ہمارے پاس انٹارکٹیکا ہے, وہاں پہ ویسے ہی انسان نہیں رہتے, کیونکہ سائنٹسٹ جاتے ہیں وہ بھی روٹیشن میں, وہاں پہ کوئی نیٹیوز نہیں ہیں انٹارکٹیکا کے, کیونکہ وہاں برف جمی ہوتی ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ تو دریافت کولمبس نے 12 اکتوبر 1492 کو کیا, اسی لیے امریکہ میں 12 اکتوبر کو کولمبس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن پہلے اس کو یونائٹڈ کالونیز کہا جاتا تھا, پھر 1776 میں اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام دیا گیا. اس طرح سے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری ہے وہ 245 سال کی ٹوٹل. تو یوں اس وجہ سے مڈل ایسٹ جو تھا وہ فوکس کا ریلیجن کے لحاظ سے رہا, ٹھیک ہے. تو اسلام 1400 سال پہلے ہی وہاں پہ آیا, پھر اس میں بہت سی جنگیں ہوئیں, ٹھیک ہے. جو سب سے پہلا جو اس میں ایرا تھا وہ 622 سے لے کے 632 تک وہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب انہوں نے رول کیا. پھر اس کے بعد ہم 632 سے 661 تک دیکھیں گے, وہ راشدن پیریڈ تھا, ڈفرینٹ 4 خلفائے راشدین تھے. پھر
661 سے 750 تک امید کیلیفیٹ تھی، پھر اس کے بعد 1258 تک عباسد کیلیفیٹ تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی پرومیننٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. تو یوں مطلب ڈفرینٹ کانٹیننٹ اور باقی ریجنل پھر الگ ڈائنیسٹیز ہیں، جیسے اوٹومن امپائر آپ ابھی ارطغرل وغیرہ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. قرۃ عثمان وہ مطلب اس میں ٹرکی میں رہی، ٹھیک ہے. اس کا بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ 1299 سے وہ شروع ہوئی اور وہ 6 صدیوں تک رہی، تقریباً 1922-24 میں جا کے وہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے، وہ خلافت. اور اسی طرح سے اگر ہم اب اسلام کیسے یہاں پہ آیا اس سب کانٹیننٹ کی طرف، ٹھیک ہے، وہ مڈل ایسٹ سے نکل کے. تو سب کانٹیننٹ کیونکہ ہم اپنی طرف آئیں گے نا، اسپیسیفک کریں گے پاکستان سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. تو یہ یہاں پہ کس طرح سے آیا؟ اب ایک تو جو چیز تھی وہ تجارت تھی. وہ جو لوگ آتے تھے مسلمان وہاں تجارت کی غرض سے، تو جب لوگ یہاں کے دیکھتے، پہلے تو یہاں ہندوازم تھا نا. ہندوازم کو میں ریلیجن تو نہیں کہوں گا، وہ ایک مور آف ایک جغرافک ٹرم ہے، ٹھیک ہے. جو دریا سندھ کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے، اب ظاہر ہے وہاں اس سے پہلے تو ریلیجن تھا نہیں. اب لوگوں کو جو بھی چیز نظر آتی تھی وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے. اینی ویز تو جب وہ تجارت کی غرض سے مسلمان یہاں آئے، وہ لوگ ان کو دیکھتے تھے، متاثر ہوتے تھے، تو مسلمان ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فتوحات کا سلسلہ بھی ہوا. تو جب مسلمان تجارت کے لیے آتے تھے تو یہاں پہ پائریٹس راجدھار کی اس وقت حکومت تھی، تو وہ لوٹتے تھے. اب یہ پتہ لگا حجاج کو، جو عراق کا امید کیلیفیٹ میں، ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا 750 تک امید کیلیفیٹ تھی، تو عراق میں گورنر تھا. تو اس نے بھیجا محمد بن قاسم کو. وہ آیا، پھر دیبل اس نے فتح کیا 712 میں، ٹھیک ہے. اور یوں سندھ سے اسلام داخل ہوا سب کانٹیننٹ میں، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. تو یوں اس طرح سے اسلام آیا سب کانٹیننٹ میں. اور بہت سی فتوحات تھیں ڈفرینٹ، ہمارے پاس بادشاہ وغیرہ آئے، جیسے کہ مغل جو ہے وہ 200 سال تک انہوں نے یہاں پہ راج کیا. محمود غزنوی ان سے بھی پہلے آیا تھا، 17 حملے اس نے کیے اور سومناتھ کا بت توڑا. یہ بڑے ایک فیمس چیز ہے. اور اگر ہم مغلوں کی بھی بات کریں تو یہ منگول، یہ سینٹرل ایشیا سے ان کا اوریجن تھا، وہاں سے یہ آئے. اور ان کا جو پہلا کیا کہیں بادشاہ تھا وہ بابر تھا. اور ان کی جو شروع ہوئی تقریباً 1526 میں، ٹھیک ہے، رول شروع ہوا انڈیا میں. اور یہ ختم ہوا 1857 میں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، برٹشرز آئے انڈیا میں. بہادر شاہ ظفر اس وقت آخری ان کے سپوت تھے، جس کو پابندی سلاسل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جنگ آزادی کی پرکاش میں. اب اس کی بھی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ کیوں مغل جو راج تھا وہ ڈکلائن ہوا 1700 کے بعد. اس میں اورنگزیب کی ایکسٹریمزم بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم، اس کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ، وہ بھی ایک وجہ بنی. پھر باہر سے جو حملے، نادر شاہ ایران سے اور احمد شاہ درانی، احمد شاہ عبدالی جو افغانستان سے، ان کے حملے، یہ بھی ایک وجہ بنی. اس طرح سے ڈفرینٹ ریزن بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ویک ہوئے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی 1857 میں پھر یہاں پہ وہ آئے. انہوں نے یہاں اسپائسز اور سب کچھ جو وہ لوٹ سکتے تھے انہوں نے لوٹا، ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر بھی بنایا لیکن لوٹا بھی بہت کچھ. علم، ٹھیک ہے، ہم جو لوگ تھے ایشیا کے، ہم سب سے زیادہ سویلائز لوگ تھے. جس خطے میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، فار ایگزامپل میرے سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹیکسلا ہے، جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی، ٹھیک ہے. آج وہاں پہ آثار قدیمہ موجود ہیں، ہم جا کے وہ ایک ورلڈ ہیریٹیج ہے، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ سویلائز لوگ تھے، ٹھیک ہے، علم رکھنے والے لوگ تھے. یہ ہماری وراثت تھی جو ہم بھلا دی ہے. آج علم میں ہم سب سے پیچھے ہیں. تو یہاں سے وہ ساری کتابیں، وہ سارا علم لے کے چلے گئے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا. تو وہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب سب کچھ انہوں نے کر لیا ہے، اب مزید اور کوئی انٹرسٹ ان کا رہا نہیں، یا انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پہ ہم نہیں زیادہ مزید رہ سکتے، ٹھیک ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پھر وہ چلے گئے. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے تو یہاں پہ ہندو تھے، لیکن اب یہاں پہ ہندو نہیں تھے. اب تو یہاں پہ 2 قومیں تھیں، اب تو یہاں پہ مسلم بھی تھے، ٹھیک ہے. جب انہوں نے جانا تھا اس کے بعد سے، اب تو نظریاتی جنگ تھی، 2 قومیں تھیں، تو اب تو ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، تو پھر پارٹیشن کرنی پڑی، ٹھیک ہے. تو ریڈ کلف نے یہ کام لیا کہ اس نے پارٹیشن کے لیے ریڈ کلف لائن بنائی، ٹھیک ہے. ایک طرف ایسٹ پاکستان، ایک درمیان میں انڈیا، اور ایک طرف ویسٹ پاکستان. لیکن بہت ساری پولیٹیکل ریزنز تھیں، جغرافک ہینڈرنس تھی، اور بہت سی ریزنز تھیں جس کی وجہ سے 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اور یوں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ آج کا پاکستان ہے، جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، جو ہماری اس وقت لوکیشن ہے.
تو یوں ایک بہت ہی بریف سا مطلب ہم نے یونیورس کے سٹارٹ سے لے کے اب ہم آ گئے ہیں پاکستان پہ، جو ہمارا مین جو ٹاپک ہے پاکستان افیئرز، اور آگے ہم مزید بھی اس میں ڈفرینٹ چیزیں ریلیٹ کریں گے. تو ایک بریف سا ٹچ دیا، اوبیسلی اب زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے تھے. ایک کہ کس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. آپ نے دیکھا جیولوجی بھی دیکھی، آپ نے جیوگرافی بھی دیکھی، ٹھیک ہے. آپ نے اس میں اسلام کا تھوڑا ریلیجن کا تھوڑا پرسپیکٹیو آ گیا، ہسٹری تھوڑی آ گئی، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بیسک ایک بیس بنی. لیکن اب اپنے ٹائٹل کی طرف ہم ذرا جاتے ہیں. اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ ان امپورٹنٹ نہیں ہیں تو ذرا دیکھیں کہ آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کنڈیشنز کو بنانے میں 13.8 بلین سے زیادہ سال لگے، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ کنڈیشنز بنی ہیں. اگر آپ کبھی لگے کہ آپ لکی نہیں ہیں تو آپ ذرا یہ اس چیز پہ غور کریں کہ بگ بینگ ہوئی، پھر اس کی نتیجے میں سولر سسٹم بنا، پھر میں نے اتنی چیزیں بتائی، میگنیٹک فیلڈ ہے، اوزون لیئر ہے، پھر سب سے مین بات گولڈی لاک زون کے اندر ارتھ ہے، ٹھیک ہے. پھر ارتھ کے اوپر اتنی ساری ایولیوشنری پروسیس ہوئے جس میں سے بہت سی اسپیشیز جو ہیں، کہتے ہیں 99% اسپیشیز تو ایکسٹینٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیلیوزوئک ایرا کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، پرمین اس میں جو ٹائم تھا اس میں 99% اسپیشیز تو ایکسٹینٹ ہو گئی. آپ کی جو انسسٹرز ہیں انہوں نے سروائیو کیا. پھر اگر ہم مینڈلز لا کو لے کے چلے نا، کہتے ہیں ہومو سیپینز 3,15,000 سال پہلے بنے، تو کتنے آپ کے اس کے درمیان میں انسسٹرز ہوں گے، کتنے وہاں پہ لنکس ہوں گے. یعنی دو جو لوگ ہیں ان کے درمیان کراس ہوا تو اگلا آف اسپرنگ بنا، پھر ان کے درمیان کراس ہوئے تو کتنی پیڑھیاں ہوں گی. اگر ان سب پیڑھیوں میں سے کسی ایک پیڑھی میں کوئی ایک بندہ بھی مس پلیس ہو جاتا، یا کسی ایک بندے کی بھی پروٹین جینز ہے نا، پروٹینز ہیں، سارا کچھ جین ہے، پروٹینز ہی ہے، کوئی ایک پروٹین کوئی ایک امینو ایسڈ اوپر نیچے ہو جاتا، تو کیا پتہ آج آپ دیکھ نہ سکتے، کیا پتہ آج آپ چل نہ سکتے، آپ سن نہ سکتے. لیکن سب کچھ پرفیکٹ تھا. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، آپ چل بھی سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ دنیا میں آئے، وہ پورا پروسیس پرفیکٹلی ہوا. کتنے لکی ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ لکی کہ جو بیسٹ آف دی بیسٹ ریلیجن آپ کو مل سکتا تھا، ٹھیک ہے. آپ اگر فار ایگزامپل آسٹریلیا میں ہوتے تو ہو سکتے آپ مسلم نہ ہوتے، کرسچن ہوتے، آپ ایون انڈیا کے اندر بھی تھے تو آپ ہندو بھی ہو سکتے تھے، مسلم بھی ہو سکتے تھے. لیکن وہ جو 1400 سال پہلے مڈل ایسٹ میں اسلام آیا، پھر وہ وہاں تک جس طرح سے بھی پھیلا، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم آیا، جو بھی ہوا، وہ اسلام آپ کے بہت اجداد تک پہنچا، انہوں نے قبول کیا. ورنہ آپ پر یا مجھ پر ہوتا تو ہم نے تو کوئی نہیں قبول کرنا تھا، ہم کہاں اتنے اس قابل ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے باؤ اجداد کر گئے، تو ہم شکر ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. تو کتنے لکی ہیں. اگر